تیری آواز زخم بھرتی ہے اے میرے مہربان بولا کر، نام تو دوسرے بھی لیتے ہیں، تو میری جان جان بولا کر۔ توکل، جب تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ کے فیصلے ہی ہمارے لیے بہترین ہیں۔ صبر کی حقیقت تو یہ ہے کہ جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، اور آگے بھی جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا۔ شکر، حالات جیسے بھی ہو، ہر وقت بس شکر ادا کرنا چاہیے۔ نصیب، جب اللہ دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو نصیب میں بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کی جگہ ضرور لکھتا ہے۔ بے بسی سے جو تم اس کے در پر جاتے ہو، وہ ہر ایک سجدے پر کن کے بھی سکتا ہے۔ تڑپ، ساری بات تڑپ کی ہے، ورنہ وقت سارے قبولیت کے ہوتے ہیں۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لے، جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈل ہی جاتا ہے۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجئے، دوربین سے نہیں۔ دلوں میں فرق آ جائے تو دلیلیں، منتیں، فلسفے سب بیکار جاتے ہیں۔ مقصد زندگی لا الہ الا اللہ، طرز زندگی محمد الرسول اللہ۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل، اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ یا اللہ اتنا صبر بخش دے کہ کتنی بھی تکلیف میں رہو پھر بھی مسکراتا رہوں۔ دعا، یا اللہ ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنا، اے اللہ ہمیں اپنے خزانوں سے عطا کر، اے اللہ ہمیں لاچاری، معذوری اور بے بسی سے بچا، اے میرے اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما، آمین۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیری سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مانگو صرف اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ اے اللہ جب تک سانس ہے اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہ کرنا۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہے۔ مجھے لوگوں کو معاف کر دینا آتا ہے مگر دل میں دوبارہ جگہ دینا نہیں آتا۔
نرم دل لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ مرد کا خاموش اور ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ لوگوں کو نہیں، لوگ آپ کو کوتے ہیں۔ پیاری امی، تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرا جیسا نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ستانے کا گناہ نہیں بخشے گا۔ آج کے دور میں اگر جیب میں چیز ہو جائے تو سکے گرنے سے پہلے سگے گر جاتے ہیں۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ ہمیشہ اچھا گمان رکھے کیونکہ گمان دل دماغ پر چھا جاتا ہے اور پھر وہی سوچیں تخلیق ہوتی ہے جس طرح کا گمان کیا جاتا ہے۔ ہر مشکل میں رو رو کر دعائیں کرو کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ ہر مشکل میں رو رو کر دعائیں کیا کرو کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں یا کمزوریاں چڑھ کر ہنسنے سے پرہیز کیا کرو۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالی خود لڑتا ہے۔ ماں چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذان دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی، ماں دیکھی ہے۔ سچا اور مخلص انسان اگر تمہیں بلند نہ بھی کر سکا تو تمہیں گرنے بھی نہیں دے گا۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ غلط ہو تو انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ وقت ایسا مرہم ہے جو بڑے سے بڑا زخم بھی بھر دیتا ہے، پر کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھرتے ہیں۔